الرحمن الرحیم. ہدایت. الحاوی و سبب المحوی وهو العقل الثانی مع ان السبب متقدم على المحوی ولكن الحاوی ليس بمتقدم لأن السبب متقدم بالعلیت وما مع المتقدم بالعلیت لا يجب ان يكون متقدما بالعلیت. ہدایت جہاں آ جائے اس کا مطلب یہی ہے کہ اب یہاں کوئی شبہہ ہے اور اس کو دور کیا جائے. شبہہ یہ ہے کہ فلک حاوی یعنی فلک اعظم سب سے پہلا، ٹھیک ہے، اور فلک محوی کا سبب یعنی عقل ثانی. دیکھو پہلے اس سے پہلے یہ سنو، واجب لذات ہی کے ذات سے جو پہلا معلول صادر ہوا وہ کیا ہے؟ عقل اول. کیا ہے؟ عقل اول ہے. اس کے بعد اب یہ عقل اول اب واجب سے جو صادر ہونے والا تھا صادر ہو گیا، آگے کا کام جو کرے گی وہ کیا کرے گی؟ عقل اول. اب عقل اول نے وجود بخشا دوسری عقل کو اور فلک اعظم کو، دونوں کو. کس کس کو وجود بخشا؟ عقل اول نے فلک اعظم کو اور عقل ثانی کو. اب پھر عقل ثانی وجود بخشے گی فلک ثانی کو اور عقل ثالث کو. اسی طرح 9 افلاک ہیں وہ بھی وجود میں آئیں گے اور عقول بھی وجود میں آئیں گے. اب سنو، تو عقل اول وجود بخش رہی ہے کس کس کو؟ فلک اعظم اور عقل ثانی کو. معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ فلک اعظم اور فلک محوی یعنی دوسرا فلک، تو فلک اعظم تو صادر ہوا عقل اول سے، لیکن دوسرا والا جو فلک صادر ہوگا یعنی حاوی کے بعد جو محوی ہوگا دوسرا فلک، وہ کس سے صادر ہوگا؟ دوسری عقل سے صادر ہوگا کہ نہیں؟ عقل ثانی سے. ٹھیک ہے، کیونکہ عقل اول نے اپنا کام کر دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ فلک اعظم اور عقل ثانی، ٹھیک ہے، یہ دونوں وجود میں برابر ہیں کیونکہ دونوں صادر ہوئے ہیں کس سے؟ عقل اول سے. تو مرتبہ وجود میں کیا ہو گئے؟ دونوں برابر ہو گئے. اور عقل ثانی سے پھر وجود میں آیا فلک ثانی اور عقل ثالث. تو عقل ثالث کو الگ کرو، فلک ثانی وجود محوی، ٹھیک ہے، فلک محوی. اور عقل ثانی وجود محوی پر متقدم ہے بالعلیت، علت کے طور پر، کیونکہ وہ اس کی علت ہے. تو جو عقل ثانی کے ساتھ ہے، ساتھ میں کون آیا اس کے؟ فلک حاوی، وہ بھی اس محوی پر متقدم بالعلیت ہوگا کہ نہیں؟ علیت ہوگا. یہی بتانا چاہ رہے ہیں. تو پھر وہی خرابی لازم آئے گی کہ فلک حاوی کے مرتبہ وجود میں فلک محوی کا عدم ممکن ہوگا، اور جب عدم ہوگا تو خلا لازم آئے گا. عدم ممکن ہوگا تو جب وہ متقدم بالعلیت ہے عقل ثانی، تو اسی کے ساتھ ساتھ وجود میں آیا کون؟ فلک حاوی، فلک اعظم. تو جس طرح وہ متقدم بالعلیت ہے ایسے ہی یہ بھی کیا ہوگی؟ اس پر مقدم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فلک حاوی. لہذا محوی کا وجود اب بھی کیا رہے گا؟ عدم ممکن رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اور جب عدم ہوگا تو خلا آ سکتا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ فلک حاوی اور عقل ثانی دونوں مرتبہ وجود میں ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور عقل ثانی فلک محوی پر متقدم بالعلیت ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں کہ جو چیز متقدم بالعلیت کے ساتھ ہو وہ بھی متقدم بالعلیت ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں، بلکہ ضروری تو یہ ہے کہ وہ متقدم بالعلیت نہ ہو، ورنہ ایک ہی معلول کے لیے 2 متقدم بالعلیت ہو جائیں گے اور یہ جائز ہی نہیں. ایک ہی معلول کے لیے 2 متقدم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو یہ ضروری نہیں کہ جو متقدم بالعلیت کے ساتھ ہے تو وہ بھی متقدم بالعلیت ہو جائے. لہذا جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اب وہاں پر اس کا عدم ممکن نہیں رہے گا اور اس سے خلا کا وجود لازم نہیں آئے گا. یہاں جواب دیا ہے حاوی و سبب المحوی وهو العقل الثانی. کہتے ہیں فلک حاوی اور فلک محوی کا سبب یعنی عقل ثانی باوجود کہ وہ متقدم بالعلیت ہے سبب اس پر، لیکن حاوی یہ متقدم نہیں ہوگا. لأن السبب متقدم بالعلیت، اس لیے کہ جو چیز اس لیے کہ سبب متقدم بالعلیت ہوتا ہے، اور جو متقدم بالعلیت کے ساتھ ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی متقدم بالعلیت ہو. یہ ہو گیا پہلا شبہ، اس کا جواب. دوسرا شبہ یہ ہے کہ جب فلک حاوی اور فلک محوی میں سے ہر ایک ممکن ہے،
بھائی دونوں کو کس نے وجود بخشا؟ ایک کو عقل اول نے وجود بخشا، دوسرے کو عقل ثانی نے وجود بخشا. دونوں ممکن ہو گئے کہ نہیں ممکن؟ ہر ایک ممکن ہے تو دونوں کا معدوم ہونا بھی ممکن ہوگا، کیونکہ ہر ممکن کا عدم و وجود دونوں کیا رہتا ہے؟ ممکن ہے. اور اس صورت میں وجود خلا ہوگا، کیونکہ فلک حاوی کے عدم کے ساتھ فلک ماوی کا بھی وجود کیا ہو جائے گا؟ معدوم ہو جائے گا. اس کا بھی معدوم ہونا جائز ہے. اور جب معدوم ہونا جائز ہے تو خلا ہوگا کہ نہیں خلا ہوگا؟ دونوں ممکن ہو گئے نا، تو ممکن ہونے کی وجہ سے ان کا معدوم ہونا جائز. جواب: اگرچہ فلک حاوی اور فلک ماوی دونوں بذات ممکن ہیں، لیکن ان سے خلا کا وجود لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کو بتا رہے ہیں یہیں پر خود ہی جواب میں. کیونکہ خلا کا وجود تو اس وقت لازم آئے گا جبکہ فلک حاوی موجود ہو اور فلک ماوی معدوم ہو. حاوی موجود ہو اور ماوی کیا ہو؟ موجود نہ ہو، تب نہ خلا ہوگا بیچ میں، تب نہ خلا ہوگا. اور یہ کس وقت ہوتا؟ جبکہ فلک حاوی فلک ماوی کی علت ہوتا، تب ایسا ہوتا نا کہ علت پائی جاتی، معلول ابھی نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، علت پائی جاتی اور معلول ابھی پایا جاتا. یہ تو اس وقت ہوتا جب فلک حاوی اس کی علت ہوتا، حالانکہ فلک حاوی اس کی علت ہے ہی نہیں. اس کی علت تو کیا ہے؟ عقل ثانی. لہذا ایسی صورت میں فلک ماوی کے مرتبہ وجود میں، وہ فلک حاوی کے مرتبہ وجود میں فلک ماوی کا عدم ہو اور خلا لازم آئے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ما سبق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فلک حاوی فلک ماوی کی علت ہے ہی نہیں، بلکہ علت عقل ثانی ہے. لہذا فلک حاوی کے وجود کے ساتھ فلک ماوی کا عدم نہیں ہوگا. اس کی علت تو دوسری چیز ہے. جب یہ علت ہی نہیں ہے تو اس کا عدم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب فلک حاوی ہو گیا تو جو فلک ماوی کی علت ہے اس کی وجہ سے فلک ماوی بھی وجود میں آ گیا، وہ الگ رہا، یہ الگ رہا. ہدایت: الحاوی والماوی کل واحد منہما ممکن لذاتہ. فلک حاوی اور ماوی میں سے ہر ایک ممکن لذاتہ ہی، ولکن ذلک لا یقتضی الخلا، لیکن یہ خلا کے مقتضی نہیں، اس لیے کہ خلا لا یلزم من ذلک، اس سے لازم نہیں آئے گا. وانما یلزم من اجتماع وجود الحاوی وعدم الماوی، کیونکہ یہ تو اس وقت لازم آتا کہ جب کہ حاوی کا وجود ہوتا اور ماوی کا عدم ہوتا، اور یہ ممکن ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اسی وقت ہوتا کہ حاوی کا وجود ہوتا اور ماوی کا عدم، جبکہ حاوی ماوی کے لیے کیا ہوتا؟ علت ہوتا. یہاں علت ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ لہذا اس کا عدم نہیں ہوگا. فصل فی ازلیت العقول و ابدیتها. یہ فصل ہے عقول کی ازلیت اور ابدیت کے بیان میں، یعنی کسی علت اور کسی زمانے سے مسبوق نہ ہو، یعنی وہ ہمیشہ سے. عقول کیا ہے؟ ہمیشہ. اس میں کئی معنی دیے ہیں. دیکھو، پہلا معنی یہ ہے کہ کسی علت اور زمانے سے مسبوق نہ ہو. دوسرا معنی یہ ہے جس کا زمانہ وجود جانب ماضی میں غیر متناہی ہو، پیچھے. اور تیسرا معنی جس کا وجود مادے اور مدت سے مسبوق نہ ہو. پہلا معنی واجب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، بالکل وہ کسی علت اور کسی زمانے سے مسبوق نہیں. دوسرا معنی مجردات میں بالکل ہی موجود نہیں، کیونکہ افق زمان میں وقوع سے ان کا اتصاف نہیں ہوتا. لہذا عقول مجردہ تیسرے معنی کے اعتبار سے فلاسفہ کے نزدیک ازلی ہوں گے. اور تیسرا معنی کیا ہے؟ جس کا وجود مادہ اور مدت سے مسبوق نہ ہو، مادے اور مدت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو. اس معنی میں کیا ہے؟ ازلی ہے. دلیل: ان کے ازلی ہونے کی یوں تو فلاسفہ کے نزدیک بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن بس ایک ہی دلیل دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ واجب تعالی معلول اول یعنی عقل اول کے لیے علت تامہ ہے. یہ پڑھ چکے کہ نہیں؟ لہذا معلول اول میں یعنی عقل اول میں تاثیر کے لیے جتنی چیزوں کا پایا جانا واجب تعالی میں ضروری تھا، وہ سب کی سب اس کو ازل سے حاصل تھی. وہ سب کی سب کیا ہے؟ اس کو ازل سے حاصل ہے. اگر حاصل نہ ہو تو ماننا پڑے گا کہ کوئی حالت ہے جس کا بھی اس کو انتظار تھا، اور یہ خلاف مفروض ہے. تو ماننا پڑے گا کہ واجب تعالی میں وہ تمام امور جو پہلے معلول کو وجود میں لانے کے لیے ضروری تھے، وہ سب کے سب واجب تعالی کے اندر پہلے ہی سے کیا ہیں؟ موجود ہیں. اور جب کسی علت کے اندر سارے امور جمع ہوں شروع ہی سے، ازل سے، تو معلول کا وجود واجب ہوتا ہے. کسی چیز کو پائے جانے والے جب سارے امور کہیں پا لیے جائیں تو پھر معلول کا وجود میں آنا کیا ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ سارے امور پائے جا رہے ہیں کب سے؟ ازل سے.
لہٰذا جو عقل اول پہلا اس کا معلول ہے وہ بھی کب سے آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا ازل سے؟ ٹھیک ہے، ملا اتنا. اما کونھا ازلیتن، کہتے ہیں ان کا ازلی ہونا تو اس کی کئی وجوہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ واجب الوجود ان تمام چیزوں کا جامع ہے جو اس کے کسی معلول میں اثر کرنے کے لیے ضروری تھی. وَإِلَّا، ورنہ اگر ضرور نہ ہو، لَكَانَ لَهُ تَعَالَى حَالَةٌ مُنتَظِرَةٌ، تو پر ورنہ حالت منتظرہ رہے گی. ھذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے. کہتے ہیں والعقول ایضا مستلزمۃ لجملۃ ما لا بد منہ فی تاثیر بعضھا فی بعض. اب سنو دوسرا، اب معلول اول یعنی عقل اول آ گیا ازل سے. اب عقل اول جو عمل کرے گی کس میں؟ عقل ثانی میں. تو اب اس کے اندر بھی وہ تمام اموروں کا پایا جانا ضروری ہے جو دوسرے میں عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ پائی جا رہی ہے کہاں سے؟ ازل سے. تو اس کے اندر بھی جتنی چیزوں کا پایا جانی ضروری تھا عقل ثانی میں تاثیر کرنے کے لیے، اثر کرنے کے لیے، وہ سب کے سب کب سے پائے جا رہے ہیں؟ ازل سے. لہذا عقل ثانی بھی کب سے پائی جا رہی ہے؟ اب اسی طرح جوڑتے چلے جاؤ، عقل ثانی میں عقل ثالث، عقل ثالث میں عقل رابع، اسی طرح سب ہوتا چلا جائے گا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس عقل کے درمیان یا وہ عقل ان تمام امور کو مستجمع نہ ہو جو دوسری عقل میں عمل کرنے کے لیے ضروری تھے یا اثر کرنے کے لیے ضروری تھے، تب تو واجب نہ ہو تو پھر ممکن ہوں گے، یعنی حادث ہوں گے. کیا ہوں گے پھر؟ وہ جب پہلے سے نہیں ہوں گے تو بعد میں حاصل ہوں گے، حادث ہوں گے. اور جو جیسے ہی وہ ضرور حادث ہوگا، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز حادث ہوگی، اور ہر حادث چونکہ مادے سے مسبوق ہوتا ہے، ہر حادث مادے سے کیا ہوتا ہے، تو لازم آئے گا کہ عقل بھی کیا ہو جائے مادے سے. اور پیچھے کیا پڑھ کے آ رہے ہیں؟ مادے سے مسبوق نہیں ہو سکتی. تو یہ خلاف مفروض لازم آئے گا. لہذا کوئی بھی ایسا امر جو ضروری ہے دوسری عقل میں عمل کرنے کے لیے، وہ اس کے لیے حادث نہیں ہوگا بلکہ پہلے ہی سے اس کو حاصل رہے گا. والعقول ایضا مستلزمۃ لجملۃ ما لا بد منہ فی تاثیر بعضھا فی بعض. کہتے ہیں اور عقول بھی ان تمام امور کو جامع ہوں گی جو ان میں سے بعض کے بعض میں اثر کرنے کے لیے ضروری ہیں. لأن کل ما يمكن لها فهو حاصل لها بالفعل، اس لیے کہ جتنی چیزیں ان کے لیے ممکن تھیں وہ سب ان کو بالفعل حاصل ہیں. وإلا، کیونکہ اگر بالفعل حاصل نہ ہو، لکان شیء منها حادثا، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز کیا ہوگی؟ پھر حادث ہو جائے گی اگر بالفعل حاصل نہ ہو. وکل حادث مسبوق بمادہ، اور ہر حادث کسی مادے سے کیا ہوتا ہے؟ مسبوق ہوتا ہے. فتکون ہی مادیۃ، تو علت بھی کیا، عقلیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ ھذا خلف. وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا أَزْلِيَّتُهَا، اسی سے ان کا ازلی ہونا ثابت ہوتا ہے، لازم آتا ہے. لأن المعلول يجب وجوده عند وجود علته التامة، کیونکہ کسی بھی معلول کی علت تامہ کے وجود کے وقت معلول کا وجود کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایسا ہو کہ علت تامہ پالی جائے اور معلول نہ پایا جائے تو علت سے معلول کا تخلف لازم آئے گا ان کی زبان میں، اور علت سے معلول کا تخلف ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں یعنی علت پالی جائے، معلول نہ پایا جائے، تخلف ہو جائے، پیچھے رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا علت تامہ جب پائی جائے گی تو معلول کا وجود بھی، تو علت تامہ ازل سے پائی جا رہی ہے تو لہذا معلول بھی کب سے رہے گا؟ ازلی ہوئی. ابدی، ابدی کا مطلب ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ ہوگی. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی عقل ابدی نہ ہو، کوئی عقل ابدی نہ ہو، ہمیشہ نہ رہے، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے وجود میں جو امور معتبر تھے پائے جانے کے لیے، جو عقل ابدی نہیں ہو رہی ہے، مطلب یہ ہوا پہلے ہی ختم ہو رہی ہے کہ اس عقل کے وجود میں جتنی چیزوں کا اعتبار کیا گیا تھا وہ سب موجود نہیں ہوئے. اگر سب موجود ہوتے تو یہ ختم، ابدی ہوتی، غیر ابدی نہیں ہوتی. وہ سب موجود نہیں ہوئے بلکہ ان میں سے کوئی اثر معدوم ہو گیا. اسی وجہ سے تو یہ بھی معدوم ہو رہی ہے. اگر وہ اثر معدوم نہیں ہوتا تو یہ عقل بھی کیا ہوتی؟ معدوم نہیں ہوتی. اس صورت میں لازم آئے گا کہ باری تعالی یا عقول میں سے کوئی عقل تغیر اور حوادث کے قابل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ وجود کس نے بخشا ہے ان کو؟ پہلی کو بخشا ہے واجب تعالی نے، تو وہیں سے جوڑتے ہوئے آئیں گے. اس نے دوسری کو، دوسری نے تیسری کو. اب مان لیجئے دوسری ہی والی جو عقل ہے وہی ابدی نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے وجود میں جتنی چیزوں کا اعتبار تھا
اس میں کوئی نہ کوئی امر کیا ہو گیا؟ معدوم ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ وجود بخشا ہے سو کس نے؟ پہلی والی عقل نے، یہ واجب تعالیٰ نے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ امر معدوم ہوا، حالانکہ ازلی شے سے وہ معاملہ آیا تھا، تو اس کا مطلب اسی میں کمی تھی. وہیں کوئی تغیر ہو گیا جس کی وجہ سے یہ والی میں تغیر آ رہا ہے، تو لازم آئے گا کہ عقول میں یا واجب تعالیٰ میں کیا ہو جائے؟ تغیر ہو رہا ہے اور حادث کے قابل ہو جائے. اور یہ جائز ہی نہیں کہ وہ حوادث کے قابل ہو جائے، یہ تغیر قبول کرتے. وَأَمَّا كَوْنُهَا عَبْدِيَّةً فَلِأَنَّهُ لَوْ انْعَدَمَ شَيْءٌ مِّنْهَا، اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز معدوم ہو جائے، لَنْعَدَمَ أَمْرٌ مِّنَ الْأُمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي وُجُودِهِ، تو ضرور اس کے وجود میں معتبر امور میں سے کوئی امر معدوم ہوگا. فَيَكُونُ الْبَارِي تَعَالَىٰ أَوْ شَيْءٌ مِّنَ الْعُقُولِ قَابِلًا لِلتَّغَيُّرِ وَالْحَوَادِثِ، تو لازم آئے گا کہ باری تعالیٰ یا عقول میں سے کچھ بھی، کوئی بھی شے تغیر اور حوادث کے قابل ہو جائے، اور یہ محال بات. یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے کہ وہ تغیر اور حوادث کو قبول کر ہی نہیں سکتے. بس اتنا ہی رہتا ہے.